مرکز کی شان و شوکت احمد رضا کی رنگت، علم و ادب کا دھارا ہے جامعہ ہمارا، علم و ادب کا دھارا ہے جامعہ ہمارا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام ابو جعفر طحاوی رحمہ اللہ ان لوگوں کے دلائل بیان کر رہے ہیں کہ جنہوں نے ریشم پہننے کو مردوں کے لیے مکروہ قرار دیا ہے۔ تو ایک حدیث نقل کی، چنانچہ فرماتے ہیں حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا عارم قال حدثنا حماد بن زید۔ اس کا خلاصہ پہلے آپ سن لو کہ یہ حدیث پاک امام ابو جعفر طحاوی نے 5 صحیح طریقوں سے اس کی تخریج کی ہے، اور پہلا جو طریق ہے وہ ابراہیم بن مرزوق کے حوالے سے ہے۔ وہ عارم ان کے شیخ ہیں، اور عارم کا نام محمد الفضل السدوسی ہے، اور یہ امام بخاری کے شیخ ہیں۔ اور پھر حماد ہیں، پھر ایوب سختیانی ہیں، اس کے بعد نافع، پھر ابن عمر رضی اللہ عنہ۔ اور اس حدیث کو امام بخاری نے اپنی صحیح بخاری میں بیان کیا ہے، اور امام مسلم نے اپنی مسلم شریف میں شیبان بن فروخ کے طریق سے ذکر کیا ہے، اور ابو داؤد نے عبداللہ بن مسلمہ کے طریق سے اس کو ذکر کیا، اور امام نسائی نے بھی اس کو اسحاق بن منصور کے حوالے سے ذکر کیا۔ تو کہتے ہیں انی مررت بعطارد او ببلید، کہ میرا گزر جو ہوا وہ عطارد کے قریب سے میرا گزر ہوا۔ یہ عطارد بن حاجب بن زرارہ بن عدی التیمی ہے، یعنی حضرت عمر کہتے ہیں یا رسول اللہ میرا گزر عطارد بن حاجب بن زرارہ بن عدی التیمی کے پاس سے ہوا۔ یہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں قافلے لاتے تھے، اور انہی میں سے حضرت اقرا بن حابس بھی ہیں، زبرقان بن بدر بھی ہیں، قیس بن عاصم وغیرہ۔ اور سن 9 ہجری میں یہ لوگ آئے اور گردن انہوں نے رکھی، سمجھے؟ تو یہ اپنی قوم کے سردار تھے عطارد بن حاجب بن زرارہ بن عدی التیمی، اور یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دیباج کا کپڑا پیش کیا، سمجھے؟ تو وہ پہنا تو صحابہ کرام نے تعجب کیا، تو جب تعجب کو دیکھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سعد بن معاذ کے جو مندیل ہیں جنت میں وہ اس سے بہتر ہوں گے۔ سمجھ میں آئی بات؟ او بلید نہیں، او بلبید ہے۔ یہ بلید کا معنی تو بے وقوف آتا ہے، یہ بلبید ہے۔ انی مررت بعطارد او بلبید،
تو یہ لبید بن عطارد تمیمی ہے، اور یہ بھی وافدین میں سے ایک ہیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں قبیلہ بنی تمیم سے حاضر ہوئے تھے۔ تو یہ یا تو لبید کے پاس سے حضرت عمر کا گزر ہوا، وَهُوَ يَعْرِضُ عَلَيْهِ حُلَّةَ حَرِيرٍ، اس حال میں کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ریشمی لباس پیش کر رہے تھے۔ تو کہا کہ یا رسول اللہ، اگر آپ اس کو جمعہ کے لیے اور وفود کے لیے خریدیں تو کیا ہی خوب ہو۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما یلبس الحریر فی الدنیا من لا خلاق له فی الآخرہ، جس نے جو دنیا میں ریشم پہنتا ہے تو اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ یہ پہلا اثر انہوں نے ذکر کیا۔ دوسرا جو اثر ہے وہ یونس بن عبد الاعلیٰ کا ہے۔ قال حدثنا ابن وہب، ابن وہب یہ عبداللہ بن وہب ہیں، عن مالک ابن انس، اسی کے ہم معنی اس حدیث کو بھی ذکر کیا گیا، مگر اس میں عطارد اور لبید کا ذکر نہیں ہے، اور اس کو امام مسلم نے تخریج کیا ہے۔ تیسرا اثر بھی یونس کے حوالے سے ہے، حدثنا یونس، وہی راوی ہیں، قال اخبرنا ابن وہب، پورا ذکر کیا اسی کے مثل، اور یہ بیان کیا کہ رجل عطارد تھے یا لبید تھے۔ اور اس کے بعد چوتھا جو طریق ذکر کیا ابراہیم بن ابی داؤد البرلسی کے حوالے سے ہے، بارہا ان کا ذکر ہو چکا۔ فرماتے ہیں حدثنا ابو معمر، تو یہ پانچواں طریق ہے، حدثنا ابو معمر، تو اس کو دیکھیے، قال حدثنا عبد الوارث بن سعید قال حدثنا یحییٰ بن ابی اسحاق، یحییٰ بن ابی اسحاق کہتے ہیں کہ قال لی سالم بن عبد اللہ، مجھ سے سالم بن عبداللہ نے فرمایا مل استبرق، استبرق کیا ہے؟ تو میں نے کہا ما غلظ من الدیباج وخشن منہ، موٹا ریشم کا کپڑا اور کھردرا، موٹا اور کھردرا ریشم کا کپڑا، یہ استبرق ہے۔ فقالا، تو پھر ارشاد فرمایا، میں نے حضرت عبداللہ بن عمر کو فرماتے ہوئے سنا، رأى عمر بن الخطاب على رجل حلة من استبرق، کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک شخص کے جسم پر ریشم کے موٹے اور کھردرے کپڑے کا جبہ اور حلہ دیکھا، تو اس کو بارگاہ رسالت مآب میں لائے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشتر ہذہ، اس حلے کو خرید لیجئے، فالبسھا، نہیں، اشتر ہذہ فالبسھا لوفد الناس اذا قدم علیک، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس موٹے ریشم کے حلے کو خرید لیجئے اور لوگوں کے وفد کے وقت جب وہ آپ کی بارگاہ میں آئیں تو اس کو زیبتن کیا کیجیے۔ تو ارشاد فرمایا انما یلبس ھذا الحریر من لا خلاق لہ، ریشم وہی پہنتا ہے جس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ بیان فرماتے ہیں فمضى لذلك ما مضى، یعنی بات ہوئی جو ہوئی اور واقعہ پورا گزرا جو گزرا، اس کے لیے وہ بات پوری ہوئی جو ہوئی۔ اس کے بعد پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی ان کے پاس ایک حلہ بھیجا اور اس کو لے کر کے وہ آئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعثت الی بہذہ، آپ نے اس کو میرے پاس بھیج دیا، وقد قلت فی مثل ھذا ما قلت،
اور جب کہ آپ نے اس جیسے حلے کے بارے میں کہا، وہ جو کہا، یعنی جو ابھی اس وقت آپ نے فرمایا تھا لا خلاق لہ، اور آپ نے میرے پاس یہ بھیج دیا، تو کیا مطلب؟ تو ارشاد فرمایا انما بعثت الیک بہذہ، میں نے تمہارے پاس یہ اس لیے بھیجا تاکہ تم ان سے مال حاصل کرو، یعنی اس کو بیچو اور فائدہ لو۔ تو حضرت ابن عمر اسی حدیث کی وجہ سے کپڑے میں نشانی کو، نشان اور نقش و نگار کو اس کے ناپسند کرتے تھے۔ یہ انہوں نے بیان کیا ہے۔ حدثنا محمد قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد، سب کا ذکر ہو چکا۔ قال اخبرنی حمید عن بکر بن عبد اللہ عن ابن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال انما یلبس الحریر من لا خلاق له، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو ریشم پہنتا ہے اس کا کوئی حصہ آخرت میں نہیں ہے۔ یہ تمام تر احادیث جو ذکر کی گئی ہیں وہ اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ ریشم پہننا دنیا میں مردوں کے لیے کیا ہے؟ یہ حرام ہے۔ ان سب سے یہ ثابت ہوا۔ سمجھ میں آئی بات؟ اور حلہ، یہ حلل اس کی جمع ہے اور حلہ واحد ہے۔ یمنی چادروں کو کہا جاتا ہے برود الیمن، حلہ یمنی چادریں، سمجھے؟ تو یہ ہے۔ اس کے بعد پھر وہ آثار، یہ تو حضرت عبداللہ بن عمر کی حدیثیں تھیں 5 طریقوں سے جو امام طحاوی نے بیان کی۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر کی حدیثیں بھی اس بات کو بتا رہی ہیں کہ ریشم مردوں کے لیے پہننا حرام ہے دنیا میں۔ اب امام ابو جعفر طحاوی رحمہ اللہ وہ احادیث ذکر کرنے جا رہے ہیں کہ یعنی عبداللہ بن عمرو بن عاص کی حدیثیں ہیں کہ جو اس بات کو بتاتی ہیں کہ ریشم مرد کے لیے حرام ہے۔ اب تک حضرت عبداللہ بن عمر کی حدیثیں تھیں، اب حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص کی حدیثیں ہیں۔ فرماتے ہیں حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا وهب قال حدثنا ابی قال سمعت الصقعب بن زہیر يحدث عن زید بن اسلم عن عطاء بن یسار عن عبد اللہ بن عمرو قال، سمجھے؟ امام بخاری نے بھی اس کو ذکر کیا ہے، طبرانی نے بھی ذکر کیا ہے، اور سند صحیح کے ساتھ اس کو ذکر کیا ہے۔ تو وہب بن جریر اپنے والد جریر بن حازم سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں نے صقعب بن زہیر کو یعنی کہتے ہوئے سنا۔ تو صقعب بن زہیر ابو زرعہ دمشقی نے ان کی توثیق کی ہے اور ابن حبان نے۔ عطا بن یسار سے وہ روایت کرتے ہیں، زید بن اسلم، اور وہ عبداللہ بن عمرو سے وہ فرماتے ہیں اتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعرابی علیہ جبۃ مکفوفۃ بحریر او قال، فرماتے ہیں مزررۃ بدیباج، مزررۃ بدیباج، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک اعرابی حاضر ہوئے، علیہ جبہ مکفوفہ بحریر، تو مکفوفہ بحریر، المکفوف بالحریر هو الذي عمل على ذیلہ واکمامہ وجیبہ کفاف من حریر،
یعنی جس کے کرتے کے دامن، آستینوں اور گریبان پر ریشم کی آمیزش کی گئی ہو۔ کفت کل شے نام ہے، کفت کل شے نام ہے، مطلب ہر چیز کا حصہ، جو مطلب یہ ہے کہ ملا دیا گیا ہو، اور اس کا حاشیہ، اور ہر مستطیل، ہر دراز نشان کو بھی کفا کہا جاتا ہے، اور ہر مستدیر کو کفہ کسرے کے ساتھ کہا جاتا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو کہتے ہیں کہ ایک اعرابی بارگاہ رسالت مآب میں حاضر ہوئے، اس حال میں کہ ان کے بدن پر ریشم سے ملا ہوا ایک جبہ تھا، وہ پہنے ہوئے تھے، یا موٹے ریشم کے یعنی بٹن لگا ہوا جبہ اپنے جسم پر پہن کر آئے۔ فقام الیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مغضبا واخذ مجامع جبتہ، تو اللہ کے رسول سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غضب کی حالت میں اس کے پاس، اس کے نزدیک کھڑے ہوئے، اور اس کے جبے کے وہ اطراف جن کا کونا ایک دوسرے سے ملتا ہے اس کو پکڑ لیا، فجذبھا بہ، اور پکڑ کر کھینچ لیا۔ ثم قال، پھر ارشاد فرمایا، الا ارى علیک ثیاب من لا یعقل، کیا میں تجھ پر وہ کپڑے نہیں دیکھ رہا ہوں جو عقل مندوں یعنی عقل مند لوگوں کے یعنی غیر عقل مند لوگوں کے کپڑے تجھ پر کیا میں نہیں دیکھ رہا ہوں؟ اور یہ لمبی حدیث ہے، امام طحاوی فرماتے ہیں ہم نے یہ معنی اس سے مختصر کر لیا۔ تو غضب کی حالت میں اٹھنا، اور اس کے ریشم جہاں لگا ہوا تھا ایک دوسرے سے وہ کنارے ملے ہوئے تھے، ان کناروں کو پکڑ کر کھینچنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ مردوں کے لیے ریشم یہ حرام ہے۔ امام طبرانی نے مکمل اس حدیث کو اپنی کتاب کے اندر تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ حدثنا سلیمان بن شعیب قال حدثنا الخطیب قال حدثنا حمام عن قتادہ عن ابی شیخ الہنائی قال كنت في ملء من اصحاب النبي عليه السلام عند معاوية قال انشدكم الله هل تعلمون ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير قال قولوا اللهم نعم قال وانا اشهد۔ اس حدیث کا مقصد بھی یہی ہے کہ ریشم مردوں کے لیے حرام ہے۔ یہ حضرت معاویہ بن ابی سفیان کی حدیث کو امام ابو جعفر طحاوی نے 4 طرق سے روایت کیا۔ پہلا طریق سلیمان بن شعیب کیسانی کا ہے، اور دوسرے راوی اس میں خصیب بن ناصح الحارثی آئے تھے، اور تیسرے راوی حمام بن یحییٰ ہیں، اور چوتھے قتادہ ہیں، اور پانچویں ابو شیخ ہنائی بصری ہیں۔ اور یہ پوری حدیث امام احمد بن حنبل نے اپنی کتاب کے اندر ذکر کی ہے کہ میں تم کو، حضرت معاویہ نے کہا میں تم کو قسم دیتا ہوں اللہ کی کہ تم جانتے ہو کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ریشم پہننے سے منع فرمایا۔ تو کہتے ہیں کہ سب کہو اللہم نعم، ہاں، تو کہتے ہیں وَأَنَا أَشْهَدُ، جب سب نے نعم کہا تو کہتے ہیں میں بھی گواہی دے رہا ہوں۔ یہ نیچے والا اثر بھی، طریق بھی اسی کے طور پر ذکر کیا گیا۔ دوسرا طریق ذکر کرتے ہیں حدثنا محمد بن حمید، تو دوسرا جو طریق ہے اس کی سند بھی صحیح ہے۔ حدثنا عبداللہ بن یوسف، تیسرا طریق ہے یہ، سمجھے؟ اور محمد بن حمید یہ ہشام رعینی ہیں، اور عبداللہ بن یوسف یہ شیخ بخاری ہیں، اور یحییٰ بن حمزہ بن واقد الحضرمی ہیں یہ۔ وہ کہتے ہیں حدثنا الاوزاعی
یہ عبد الرحمن بن عمرو الاوزاعی ہیں، وہ کہتے ہیں حدثنا یحییٰ بن کثیر، یہ یحییٰ بن ابی کثیر الطائی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حدثنی عمران، یہ عمران بن ابان ہیں اور وہ حضرت معاویہ سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں حج معاویہ، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حج کیا، تو کچھ کعبے میں کچھ انصاری نفر کو بلایا، کہا میں تم کو اللہ کی قسم دیتا ہوں، کیا تم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سنا کہ آپ نے ریشم کے کپڑے پہننے سے ممانعت کی؟ تو سب بولے ہاں، تو آپ نے کہا وَأَنَا أَشْهَدُ، میں بھی گواہی دیتا ہوں۔ اور تیسرا ایک طریق اور ذکر کیا، حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا ابو عاصم قال اخبرنا عمر بن سعید بن ابی حسین القرشی النوفلی المکی عن علی بن عبد اللہ بن علی من بنی عبد شمس عن ابیہ عبد اللہ بن علی عن معاویہ، کہتے ہیں کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ریشم اور سونے کے پہننے سے ممانعت فرمائی ہے۔ یہ چار طرق امام طحاوی نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث کے جو چار طرق تھے اس کو امام ابو جعفر طحاوی نے الگ الگ طریق کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں اب یہاں سے وہ احادیث پہلے دیکھیے، عبداللہ بن عمر کی حدیثیں 5 صحیح طرق سے روایت کی، پھر عبداللہ بن عمرو بن عاص کی حدیثیں ذکر کی، پھر حضرت معاویہ کی طرق سے جو 4 طریقے تھے وہ حدیثیں ذکر کی، اب حضرت حذیفہ بن یمان کی حدیثوں کے 4 صحیح طریقے سے ان کو بیان کر رہے ہیں امام ابو جعفر طحاوی رحمہ اللہ۔ حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا ابو عامر العقدی قال حدثنا شعبہ عن الحکم عن ابن ابی لیلى قال استسقى حذیفہ بالمدائن فأتاه دهقان بإناء من فضة فرمى به ثم قال إني كنت نهيته عنه فأبى أن ينتهي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن شراب في آنية الذهب والفضة وعن لبس الحرير والديباج وقال دعوه لهم في الدنيا وهي لكم في الآخرة۔ یعنی پہلا جو طریق ذکر کیا اس کی سند صحیح ہے، اور ابراہیم بن مرزوق کے طریق سے اس کو بیان کیا۔ ان کے بعد جو راوی ہیں ابو عامر العقدی، ان کا نام عبد الملک بن عمرو العقدی ہے، اور وہ روایت کرتے ہیں شعبہ، ان کے شیخ شعبہ ہیں شعبہ بن حجاج، اور پھر ان کے شیخ حکم بن عتیبہ ہیں، اور پھر ان کے شیخ عبد الرحمن بن ابی لیلہ انصاری ہیں۔ وہ عبد الرحمن بن ابی لیلہ انصاری کہتے ہیں استسقى حذیفۃ بالمدائن، حضرت حذیفہ بن یمان نے مدائن میں پانی مانگا، اور ایک دہقان چودھری یعنی اعرابی قسم کا انسان چاندی کے برتن میں پانی لا کر حاضر ہوا، تو حضرت حذیفہ بن یمان نے اس چاندی کے برتن کو پھینک کر ارشاد فرمایا، میں نے اس سے یقیناً منع کیا تھا، لیکن رکنے سے وہ لوگ یعنی یہ باز نہیں آئے، نہ مانے، اسی میں ہی لے آئے پانی، نہیں مانے کہ وہ باز آئے، یعنی میں نے منع کیا تھا کہ چاندی کے برتن میں پانی وغیرہ مت لاؤ، لیکن یہ نہ مانے۔ بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چاندی اور سونے کے برتنوں میں پینے سے ممانعت فرمائی ہے، اور ریشم اور موٹا اور کھردرا ریشم پہننے سے بھی منع فرمایا، اور کہا یہ ان کے لیے دنیا میں چھوڑ دو،
اور وہ تمہارے لیے آخرت میں ہے۔ سمجھے؟ تو یہ پہلا طریق ذکر کیا ہے، اور دوسرا طریق صحیح ہے وہ بھی ابو بکرہ بکار قاضی کے حوالے سے، اسی کے ہم مثل ہے، اور تیسرا جو طریق ہے اس کی سند بھی جید ہے، علی بن شیبہ بن صلت السدوسی کے حوالے سے۔ وہ کہتے ہیں حدثنا ابو غسان، تو ابو غسان کا نام مالک بن اسماعیل النہدی ہے اور یہ شیخ بخاری ہیں۔ وہ کہتے ہیں حدثنا مسعود بن سعد الجعفی، وہ روایت کرتے ہیں یزید بن ابی زیاد القرشی سے، سمجھ میں آئی بات، اور کوفی ہیں وہ، اور وہ روایت کرتے ہیں عبد الرحمن بن ابی لیلہ سے، اسی کے ہم معنی۔ اور پھر چوتھا جو طریق ذکر کیا ابراہیم بن مرزوق کا ہے، اور جناب ابو اسحاق الضریر ان کے شیخ ہیں، اور ابو اسحاق الضریر کا نام ابراہیم بن زکریا البصری ہے، اور یہ بہت ضعیف راوی ہیں۔ وہ روایت کرتے ہیں ابن عون، یعنی وہ کہتے ہیں حدثنا ابن عون یعنی عبداللہ بن عون، وہ روایت کرتے ہیں عن مجاہد سے، سمجھے، اور مجاہد روایت کرتے ہیں عبد الرحمن بن ابی لیلہ الانصاری، انہی کے مثل حدیث جو ہے روایت کی گئی ہے۔ یہ چار طریق حضرت امام ابو جعفر طحاوی نے مطلب یہ ہے کہ ذکر کیے ہیں، اور جو حضرت حذیفہ ابن الیمان کے چار طریق تھے ان کو مطلب ذکر کیا۔ اس کے بعد پھر امام ابو جعفر طحاوی نے وہ طرق ذکر کیے جو عمران بن حسین سے مروی ہیں، یعنی عمران بن حسین کی حدیث کو ذکر کیا، اور تمام کو ذکر کرنے کا مقصد یہی ہے، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص، حضرت معاویہ، حضرت حذیفہ ابن الیمان، حضرت عمران بن حسین، ان اب تک 5 صحابیوں کی حدیثوں کو الگ الگ طریق کے ساتھ ذکر کرنے کا مقصد یہی ہے کہ یہ بتایا جائے کہ ریشم پہننا یہ مردوں کے لیے حرام ہے۔ اور امام ابو جعفر طحاوی نے حضرت عمران بن حسین کی حدیث کو چار نہیں بلکہ 3 صحیح طریقوں سے اس کو تخریج کیا ہے، اور پہلا طریق جو ہے ابو بکرہ بکار قاضی کا ہے، وہ کہتے ہیں حدثنا وہب قال حدثنا شعبہ عن ابی التیاح، یا ابو التیاح یزید بن حمید الضبعی البصری ہیں، وہ روایت کرتے ہیں عن رجل من بنی لیس، بنی لیس کے ایک مرد سے، اور وہ روایت کرتے ہیں عن عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن لبس الحریری، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ریشم پہننے سے منع فرمایا۔ اس کو امام احمد نے اپنی مسند میں تخریج کیا ہے روح کے حوالے سے۔ اور دوسرا طریق محمد بن خزیمہ کا ہے، وہ کہتے ہیں حدثنا حجاج، اسی کے ہم معنی اس کو روایت کیا گیا ہے، اور اس کو ابن ابی شیبہ نے اپنی مصنف میں یزید بن ہارون کے طریق سے اس کو روایت کیا۔ اور تیسرا جو طریق ہے وہ ابراہیم بن ابی داؤد البرلسی کا ہے، وہ کہتے ہیں حدثنا عیاش الرقام، یہ عیاش بن ولید القطان الرقام ہیں اور شیخ بخاری و ابی داؤد ہیں۔ وہ کہتے ہیں حدثنا عبد الاعلی، یہ عبد الاعلی بن عبد الاعلی ہیں۔ وہ کہتے ہیں حدثنا سعید، یہ سعید بن ابی عروبہ ہیں، اور وہ روایت کرتے ہیں مطر سے، وہ مطر بن تہمان الوراق ہیں، اور وہ حسن بصری سے، اور وہ عمران بن حسین سے کہ آپ نے فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا البس القمیص المکفف بالحریری، اور میں وہ کرتا نہیں پہنتا ہوں یا نہیں پہنوں گا جس میں ریشمی کام ہوتا ہے۔ اور حسن نے اپنے یعنی کرتے کے گریبان کی طرف اشارہ کیا، سمجھ میں آئی بات؟ تو یہ لا البس القمیص المکفف بالحریر، یہ وہ ہے جس کا گریبان ریشم کا بنایا گیا ہو، یا اس کا دامن اور اس کی آستینیں میں کچھ کام ہو ریشم کا۔
دوسرا حدثنا عبد الغنی بن ابی عقیل، یہ اب یہاں تک حدیث وہ ذکر کی امام طحاوی نے کہ جو حضرت عمران بن حسین سے جن کو مطلب یہ ہے کہ ذکر کیا گیا تھا. بس باقی انشاءاللہ پھر ہوگا.